اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام پاکستانی نان پاکستانی ویورز، ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں پرسوں ایک پروگرام پیش کیا تھا، اس میں میں نے اظہار کر دیا تھا اور بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک چھوٹا سا میں نے کلپ لگایا تھا اس پہ کہ اب جنگ جو ہے وہ آپ نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ یہ کس کا فرمان جاری ہوا تھا؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی۔ میں تمام مسلمانوں کو جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر، اے رسول، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عہدے سے خطاب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 67۔ کہ پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا۔ اگر یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ یعنی عہدے سے خطاب کر کے اللہ کریم نے یہ باؤنڈ کیا ایک طریقے سے کہ رسول تبلیغ کر دو جو کہ ہم نے تم پر نازل کیا۔ کب کیا؟ معراج میں کیا یا کسی بھی وقت کیا، لیکن بتا دیا گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے تو غدیر کے مقام پر لوگ مختلف ملکوں کی طرف تقسیم ہو جاتے ہیں، وہاں سے یہ حکم نازل ہوا کہ اب یا ایھا رسول بلغ، تبلیغ کر دو اس چیز کی۔ اصل تبلیغ یہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو رہ گئے ہیں پیچھے انہیں بھی کہو کہ جلدی آئیں۔ تو آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، کہ آؤ عمل خیر کی طرف۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے تمہیں نماز، روزہ، حج کی تلقین نہیں کی؟ تمام واجبات بتا کے اور فروعات بتا کے سب کچھ کہہ کر اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا، یہ اسٹیج تیار کیا اور اس پہ حضرت علی کے ہاتھ کو اتنا بلند کیا کہ ان کی تو بغل کی سفیدی بھی نظر آنے لگی، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا مولا ہے، میں تم سب پر مولا ہوں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور آج سے جس کا استعمال کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لوگوں نے بعد میں اس کی تعویلات کی، یہ ان کے اوپر جو ہے نا منحصر کرتا ہے، میں اس چیز پہ بحث نہیں کرتا۔ اور پھر کلام پاک کی آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اس پیغام کے بعد۔ لہذا اس کی گہرائی میں بھی میں نہیں جاؤں گا، تمام احادیث کی کتابیں موجود ہیں، 1,20,000 صحابہ کا وہاں پہ مجمع تھا، لیکن اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہمیشہ کلام پاک میں یہ ارشاد ہوا کہ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کہ اللہ سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، محمد و آل محمد سچے ہیں ان کے ساتھ آپ مل جاؤ، اصحاب حق ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ، وہ سچے ہیں۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسیاں یہی ہیں کہ جن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف، اسرائیل دجال کی سے۔